اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، تحریک لبیک والوں نے جہاد کا اعلان کر دیا۔ مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہم العالیہ نے جہاد کا اعلان کر دیا۔ مفتی منیب الرحمان صاحب نے جہاد کا اعلان کر دیا۔ مفتی طارق مسعود صاحب نے جہاد کا اعلان کر دیا۔ اس بار تو مولانا طارق جمیل صاحب نے بھی جہاد کا اعلان کر دیا۔ تحریک لبیک والوں نے بھی جہاد کا اعلان کر دیا۔ جو بات میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جہاد کا اعلان کرنا آسان ہے، جہاد کرنا مشکل ہے، آسان نہیں ہے۔ مجھے آپ بتائیں، کیا کبھی بریلوی حضرات نے کبھی بھی جہاد کیا ہے؟ کبھی بھی ان کا کوئی آدمی افغانستان کے جہاد میں شریک ہوا؟ کوئی بریلوی کشمیر کے جہاد میں شریک ہوا؟ کوئی بریلوی آج تک فلسطین کے جہاد میں شریک ہوا؟ چیچنیا، بوسنیا، پوری دنیا میں جہاں پر بھی جہاد ہوا اعلاء کلمت اللہ کے لیے، کیا کوئی بریلوی شریک ہوا؟ نہیں ہوا۔ بریلویوں نے کب جہاد کیا ہے؟ اب میرا بات کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تحریک لبیک والے فلسطین کے حق میں بولتے ہیں تو وہ صحیح نہیں کر رہے، وہ بہت اچھا کر رہے ہیں۔ ہر مسلمان کو درد ہونا چاہیے فلسطینی بچوں کی آہ و پکار، گریہ و زاری کا، اور اس کا حساب بھی دینا ہوگا ہر مسلمان کو۔ اب ان کو پتہ ہے کہ جانے تو دینا نہیں، جہاد تو کرنا نہیں ہے، تو اعلان کرنے میں کیا ہے، بس کر دیتے ہیں، بات ختم۔ ظاہر سی بات ہے پاکستانی حکومت جانے نہیں دے گی، اور اعلان کرنے میں مذائقہ کچھ نہیں ہے، بلے بلے تو ہو جانی ہے۔ آج سے پہلے دیوبندی حضرات نے سب سے زیادہ جہاد کیا، پھر اس کے بعد اہل حدیث حضرات نے۔ بریلوی حضرات کبھی جہاد کے قریب بھی نہیں آئے، اور ہمارے تبلیغی بھائیوں کو بھی جہاد سے چڑ ہے۔ اس لیے ہمیں یہ یقین تو نہیں ہے کہ بریلوی یا لبیک والے جہاد کر لیں گے، البتہ مسلمانوں کے لیے ڈونیشن کرنا، فنڈنگ کرنا، یہ کام وہ کر سکتے ہیں، تو وہ بھی کر دیں تو ایک بہت بڑی بات ہے، یہ بھی ایک قسم کا جہاد بالمال کہلائے گا۔ میں آپ کے سامنے یہ بات اس لیے رکھ رہا ہوں کہ ہر کوئی یہاں بیٹھ کے باتیں کر رہا ہے۔ کل مولانا معاویہ اعظم صاحب نے فرمایا تھا کہ تم سے 7 اپ کا ذائقہ نہیں بھولا جا رہا، تو تم کیا فلسطین کے جا کر اسرائیل کے خلاف لڑو گے؟ یہ ساری باتیں یہاں بیٹھ کر کے ہیں، اور ان قراردادوں سے کیا ہو جائے گا؟ بمباری بند ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی۔ میں نے پہلے بھی ایک ویڈیو بنائی تھی اور یہ بتایا تھا کہ ہم بحیثیت پاکستانی، ہمارے بس میں صرف ایک بات ہے، ہم وہاں جا کے نہیں لڑ سکتے، ہمیں جانے کوئی نہیں دے رہا، اور زمینی جنگ میں تو ویسے بھی وہ خود اتنے مضبوط ہیں کہ ان کو ضرورت بھی نہیں ہے۔ ہاں، صرف ان کو چیزیں پہنچانے کی ضرورت ہے، کھانے پینے کی چیزیں، علاج معالجے کی چیزیں، ادویات، گولیاں، کپڑے، جوتے، کھانے پینے کی چیزیں، شے خوردونوش، مرہم پٹیاں، یہ ان کو ضرورت ہیں، یہ آدمی اس میں مدد کر سکتا ہے ان کی، اور دوسرا ڈونیشن کر کے، اور دوسرا یہ ہے دعاؤں کا اہتمام تو ہر مسلمان کر سکتا ہے۔ تیسرا یہ کہ اسرائیل کی مصنوعات سے بائیکاٹ، ان کو نقصان پہنچانے کے لیے، ان دکانداروں سے بھی بائیکاٹ جن دکانداروں نے ابھی تک اسرائیل کی مصنوعات کو رکھا ہوا ہے، اور ان کی مصنوعات کا مکمل بائیکاٹ کریں، اربوں ڈالر کا ان کو نقصان ہو، دھچکا لگے، امریکہ بھی پریشان ہو، تب یہ جا کے ان پر ظلم بند ہو سکتا ہے، ورنہ یہاں سے تقریر کرنے سے، ہمارا مظاہرہ کرنے سے بمباری کبھی نہیں رکتی۔ ہاں، ایک صورت ہے کہ اسلامی ملک اپنی سرحدات کو کھول دیں، ہر طرف سے ہزاروں لوگ فلسطین کی طرف چلے جائیں، تو پھر اسرائیل کے لیے موت آ سکتی ہے، پھر ان کے لیے پریشانی بن سکتی ہے۔ ادروائز کوئی فائدہ نہیں ہے مظاہرے کا، تقریر کا۔ خیر، پوری دنیا کے اندر اس وقت لاکھوں مسلمان باہر نکلے ہوئے ہیں، مسلمانوں کے علاوہ بھی ہندو بھی نکلے ہوئے ہیں، عیسائی بھی نکلے ہوئے ہیں اس ظلم کے خلاف، حتیٰ کہ امریکہ کے اندر بعض یہودی بھی اس ظلم کے خلاف، نتن یاہو کے خلاف نکلے ہوئے ہیں۔ وہ خود یہودی ہونے کے باوجود بھی اس کو ظلم قرار دے رہے ہیں اور اس کے خلاف ہیں۔ یورپ کے اندر بھی مظاہرے ہو رہے ہیں، پوری دنیا کے اندر مظاہرے ہو رہے ہیں، اتنی بڑی تعداد، کروڑوں کی تعداد میں لوگ موجود ہیں مسلمان، پھر بھی
ایک چھوٹا سا فلسطین، مٹھی بھر لوگ جن کی تعداد چند لاکھ ہے یا چند ہزار ان کی فوج کی تعداد ہوگی، اس کو ختم نہیں کر سکتے، تو یہ پھر مسلمانوں کے لیے افسوس کی بات ہے۔ مسلمانوں کے بچوں کو بونا جا رہا ہے، کاٹا جا رہا ہے، گاجر مولی کی طرح اڑایا جا رہا ہے بموں سے، تو کوئی بھی مسلمان کچھ بھی نہیں کر سکتا، تو روز محشر کیا منہ دکھائے گا اللہ اور اس کے رسول کو۔ اس لیے جو ہم کر سکتے ہیں وہ تو کریں نا، تاکہ کل کی رسوائی اور ذلت سے ہم بچ سکیں، روز محشر کی رسوائی اور ذلت سے ہم بچ سکیں۔ آپ لوگ کمنٹ میں رائے کا اظہار ضرور کیجیے، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، چینل کو بھی سبسکرائب کیجیے، بہت شکریہ، والسلام۔